ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ہریانہ میں کانگریس کی حکومت آئے گی، بھوپیندر سنگھ ہڈا کا دعویٰ۔ کشمیر اور ہریانہ میں کل ہوگی ووٹوں کی گنتی، سب کی نظریں نتائج پر۔ دلت کے باورچی خانے میں پہنچے راہل گاندھی، ساتھ مل کر بنایا لذیذ پکوان۔ غزہ پر اسرائیل کی سفاکانہ جارحیت کا 1 سال مکمل، فلسطینیوں نے صبر و استقلال کی تاریخ رقم کی۔ غزہ جنگ کی برسی، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، دنیا بھر میں فلسطینی کاز کی حمایت میں ریلیوں کا اہتمام۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف، ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ زمین کے بدلے نوکری معاملے میں سابق مرکزی وزیر ریل اور RJD صدر لالو پرساد اور ان کے کنبے کو دہلی کی عدالت سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے اس معاملے میں لالو، ان کے بیٹے تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ یادو سمیت 9 ملزمین کو ضمانت دے دی۔ عدالت نے ملزمین کو ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ انہیں بغیر گرفتار کیے ہی چارج شیٹ داخل کر دی گئی، اس لیے عدالت سبھی کو 1-1 لاکھ کے نجی مچلکے پر ضمانت دیتی ہے۔ سماعت کے دوران ED نے عدالت سے کہا کہ رابڑی دیوی، ہیما یادو اور میسا یادو کو ضمانت دینے کے گزشتہ حکم کی طرح ہی ڈائریکشن دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے سبھی ملزمین کو اپنے پاسپورٹ عدالت میں جمع کرنے کی ہدایت دی۔ اب اس معاملے کی اگلی سماعت 25 اکتوبر کو ہوگی۔ ED نے چارج شیٹ میں تیج پرتاپ یادو کو ملزم نہیں بنایا تھا، لیکن عدالت نے تیج پرتاپ کو سم جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیج پرتاپ یادو بھی لالو پرساد کے کنبے کے رکن ہیں اور منی لانڈرنگ میں ان کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی لگاتار سماج کے مختلف طبقات سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تازہ دورہ انہوں نے مہاراشٹر کے کولہاپور میں ایک دلت کنبے کے گھر کا کیا۔ اس دوران انہوں نے ان کے ساتھ باورچی خانے میں کھانا بنایا اور ذات پات کی تفریق جیسے کچھ اہم ایشوز پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کی ویڈیو راہل گاندھی نے اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کی ہے، جس میں وہ کھانا بناتے، کھاتے اور گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسان یونین کے ایک وفد نے اتوار کو سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اور UP کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد کسان لیڈروں نے اکھلیش یادو کو اپنا لیڈر قرار دیا اور کہا کہ اکھلیش یادو ہی واحد ایسے لیڈر ہیں جو ہمیشہ سے ہم کسانوں کی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماج وادی پارٹی کے دور حکومت میں ہی کسانوں کے حق میں تمام تر ترقیاتی کام کیے گئے۔ اس کے برعکس BJP کے دور حکومت میں کسانوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ غربت اور قرض سے تنگ آ کر کسانوں نے خودکشی کی۔ BJP حکومت نے اب تک کسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر بھوپیندر سنگھ ہڈا نے اتوار کو روہتک میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے ہریانہ انتخابات سے متعلق ایگزٹ پول کے رجحانات پر اپنا رد عمل دیا۔ بھوپیندر سنگھ ہڈا نے پرامن طریقے سے ووٹ ڈالنے کے لیے ہریانہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایگزٹ پول کے رجحانات کل آئے تھے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کانگریس بھاری اکثریت کے ساتھ ریاست میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ ہریانہ اور کشمیر میں کل ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ملک کی نگاہیں ان ریاستوں کے نتائج پر مرکوز رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام نے 2004 سے 2014 کے درمیان کانگریس کی حکومت دیکھی اور اس کے بعد 2014 سے 2024 تک BJP اور JJP کی حکومت بھی دیکھی، اور پتہ چلا کہ 2014 میں ریاست میں فی کس آمدنی، نظم و نسق، کھلاڑیوں کو نوکریاں دینے کے معاملے میں پہلے نمبر پر تھے۔ BJP کے دور میں وہ بے روزگاری اور مہنگائی میں نمبر 1 بن گئے۔ ریاست کی امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالدیپ کے صدر محمد معیزو سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا، آج ہندوستان کے تعاون سے بنائے گئے 700 سے زیادہ سوشل ہاؤسنگ یونٹ مالدیپ کو حوالے کیے گئے ہیں۔ اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے آزاد تجارتی معاہدے پر بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ترقیاتی شراکت داری ہمارے تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ ہم نے ہمیشہ مالدیپ کے عوام کی خواہشات کو ترجیح دی ہے۔ اس سال SPI نے مالدیپ کے ٹریجری بینچ سے $100 ملین سے زیادہ کا رول ادا کیا۔ مالدیپ کی ضروریات کے مطابق $400 ملین اور 3000 کروڑ روپے کے کرنسی سویپ معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو کا پیر کو راشٹرپتی بھون میں روایتی انداز میں شاندار استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ مالدیپ کے صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ ساجدہ محمد اور ایک وفد بھی موجود ہے۔ سبھی اتوار کی شام ہندوستان پہنچے۔ صدر دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر اپنے اپنے ممالک کے وزراء اور وفود کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا گیا۔ اسرائیل اور حماس جنگ کو 1 سال ہو گیا ہے۔ اسرائیل مسلسل فلسطین پر حملے کر رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے اور لاکھوں شہری بے گھر ہو گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 7 سال اکتوبر کو حماس نے عرب اسرائیلی جنگ کی 50ویں سالگرہ پر صبح سویرے غزہ سے بیک وقت بری، بحری اور فضائی کارروائی آپریشن طوفان الاقصی کے نام سے کیا تھا، جس میں انہوں نے اسرائیلی شہروں میں فوجی اڈوں اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے بھی غزہ پر جوابی کارروائی شروع کر دی اور غزہ پر ابھی بھی بمباری جاری ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 4 اکتوبر 2024 تک غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں سے تقریباً 41,802 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غور طلب ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان امن اور معاہدے کے لیے کئی عالمی کوششیں کی گئی لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس وقت بھی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ تنازعہ پڑوسی ملک لبنان تک پھیل گیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کی ملک کے جنوب میں حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں جاری ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو اب 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس جنگ میں غزہ کی بستیاں قبرستان اور مکان کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں دنیا بھر میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پولیس نے روم میں پرتشدد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ یہاں دسیوں ہزار فلسطینی حامی مظاہرین ہفتے کے روز یورپ کے بڑے شہروں اور دنیا بھر میں سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطین حامی اسے غزہ جنگ کی پہلی برسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کئی یورپی شہروں میں بڑے پیمانے پر ریلیوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس میں ہفتے سے پیر تک سب سے بڑے مظاہرے متوقع ہیں۔ یہ مظاہرے 7 اکتوبر یعنی پیر کو عروج پر ہوں گی۔ روم میں انتظامیہ کی پابندیوں کے باوجود ہزاروں افراد نے ہفتے کی سہ پہر پرامن طریقے سے مظاہرہ کیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس اور چہروں کو ڈھانپے ہوئے کچھ مظاہرین نے پولیس پر بوتلیں اور کاغذی بم پھینکے۔ پولیس نے مظاہرین کو آنسو گیس اور واٹر کینن سے جواب دیا، جس کے بعد ہجوم منتشر ہو گیا۔ اس دوران فلسطین حامی مظاہرین اور اسرائیلی حامی مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ لندن کی میٹروپولیٹن پولیس نے کہا کہ 15 افراد کو پبلک آرڈر کی خلاف ورزیوں اور حملے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کا رد عمل شدید ہوگا۔ ایران نے گزشتہ ہفتے کے جوابی میزائل حملے کے بعد ممکنہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے تسنیم نے مسلح افواج کے ایک باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ کارروائی کے خلاف رد عمل کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں تہران کے اتحادی گروپوں کے رہنماؤں کے مارے جانے کے بعد گزشتہ منگل کے روز ایران کے پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر تقریباً 200 میزائل داغے تھے، جس کے بعد مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع شدید ہونے کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کی کسی بھی ممکنہ کارروائی کے خلاف ایران جوابی کارروائی کے لیے مکمل تیار ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔